کہ ایمان قول و عمل، عمل و قول اور نیت و طریقے کا نام ہے۔ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، جتنا اللہ چاہے بڑھ جاتا ہے، اور گھٹتا ہے تو اس قدر گھٹ جاتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: تصدیق، اقرار اور عمل۔ وہ ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ایمان ہے۔ معرفت کا نام صرف ایمان ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابلیس بھی کیا ہے؟ ایمان والا ہے، اور فرعون بھی ایمان والا ہے، بلکہ سب ایمان والے ہیں۔ اس لیے کچھ مخصوص طبقوں کو چھوڑ کر اور افراد کو چھوڑ کر سب اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ اللہ کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابلیس تو اچھی طرح جانتا تھا، سب مانتا تھا، لیکن عملی اعتبار سے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، اس لیے جہنم سے محروم کر دیا گیا اور جہنم کا مستحق بنا دیا گیا۔ لیکن اگر صرف معرفت کو ایمان مانیں گے نا، تو پھر تو ابلیس کیا ہوگا؟ مومن ہوگا، اور اچھا خاصا بڑا مومن۔ علم الإنسان ما لم يعلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح السنہ میں کہ والایمان بان الایمان قول وعمل وعمل وقول ونیۃ واصابہ یزید وینقص یزید ما شاء اللہ وینقص حتی لا یبقى منہ شیء۔ ایمان اس بات پر بھی رکھنا ہے کہ ایمان قول و عمل، عمل و قول اور نیت و طریقے کا نام ہے۔ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، جتنا اللہ چاہے بڑھ جاتا ہے، اور گھٹتا ہے تو اس قدر گھٹ جاتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: تصدیق، اقرار اور عمل۔ تصدیق مطلب دل سے ماننا، اقرار مطلب زبان سے اظہار ہونا ایمان کا، اور عمل کا مطلب ہے کہ آدمی جن باتوں پر ایمان لایا ہے، تو جن باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے، پریکٹیکل میں ان کو کر کے بتلائے۔ ایمان کے مسئلے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اور یہاں بھی فرقے وجود میں آئے۔ کچھ لوگ وہ ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے، یعنی دل میں یہ مان لینا کہ جان لینا کہ فلاں چیز ہے، مثال کے طور پر اللہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام ایمان ہے۔ تو اس طرح سے فرقے وجود میں آئے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے یا معرفت کا نام ہے، ان میں کچھ لوگ تو وہ ہے کہ جو غالی ہیں، اور غلو کرتے ہوئے انہوں نے اس حد تک کہا کہ صرف ایک آدمی جان لے اور علم رکھے کہ فلاں چیز ہے تو وہ مومن ہے،
تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ فرقہ جہمیہ کے لوگ ہیں کہ جن کے یہاں ایمان صرف معرفت کا نام ہے. ویسے جو لوگ یہ کہتے کہ ایمان صرف دل کا عمل ہے، صرف تصدیق اور معرفت کا نام ہے، ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے، مرجیہ. تو مرجیہ میں سے یہ غالی لوگ ہیں جن کو جہمیہ کہتے ہیں، جن کے یہاں صرف معرفت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. معرفت کا نام صرف ایمان ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابلیس بھی کیا ہے؟ ایمان والا ہے، اور فرعون بھی ایمان والا ہے، بلکہ سب ایمان والے ہیں. اس لیے کہ کچھ مخصوص طبقوں کو چھوڑ کر اور افراد کو چھوڑ کر سب اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ اللہ کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ابلیس تو اچھی طرح جانتا تھا، سب مانتا تھا، لیکن عملی اعتبار سے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اس لیے جہنم سے محروم کر دیا گیا اور جہنم کا مستحق بنا دیا گیا. لیکن اگر صرف معرفت کو ایمان مانیں گے نا تو پھر تو ابلیس کیا ہوگا؟ مومن ہوگا، اور اچھا خاصا بڑا مومن کہلائے گا. تو یہ نتیجہ ہے. اور یہ جو ایمان میں عمل کو نہیں مانتے ان میں سے ایک گروہ فقہا کا، مرجئۃ الفقہا ان کو کہا جاتا ہے، کہ جو قول اور تصدیق کے نام کو ایمان کہتے ہیں، عمل کو اس میں شامل نہیں مانتے. تو یہ مرجئۃ الفقہا کا جو گروپ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان سے منسوب لوگوں کا مسئلہ ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ عام اہل سنہ اور مرجئۃ الفقہا کے درمیان صرف لفظی جنگ ہے، لفظی لڑائی ہے. تو اب وہ کیسے ہے اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. لیکن اس سے آگے اور سمجھنے کی بات یہ کہ امت میں 3 گروپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ایمان قول کا، تصدیق کا نام ہے، اقرار کا نام ہے، اور عمل کا نام ہے. عمل کہتے تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، والعمل بالارکان، ارکان یعنی اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. تو یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ تو یہ ان میں سے ایک گروہ اہل سنہ والجماعہ کا، دوسرا گروپ ہے خوارج کا، اور تیسرا گروپ ہے معتزلہ کا. معتزلہ کا تینوں کے یہاں تینوں چیزیں ہیں. تو اب خوارج اور معتزلہ سے اہل سنت والجماعت کو الگ کر دینے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو اہل سنہ کے یہاں عمل کی حیثیت واجب کی ہے. کس کی ہے؟ واجب کی. اور ان دونوں کے یہاں یعنی خوارج اور معتزلہ کے یہاں عمل کی حیثیت رکن کی ہے. فرق سمجھ رہے؟ رکن اور واجب. واجب چھوٹ جائے تو سجدے 100 کے ذریعے سے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، سجدے 100 کے ذریعے سے تلافی ہو جاتی ہے نا، لیکن رکن چھوٹ جائے تو پھر نمازی کا اعتبار نہیں ہوگا. تو رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی بھی عمل کا ایسا حصہ کہ جو نہیں پایا جائے تو پورا عمل ہی قابل اعتبار نہیں ٹھہرے. اور واجب ایسی چیز ہے کہ جس کو چھوڑنے پر جان بوجھ کر چھوڑے آدمی گنہگار ہوگا، ہے نا، لیکن عمل کا اعتبار ہوگا. اور بھول کر چھوڑے تو کیا ہے؟ سجدے 100 کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ. تو اہل سنہ والجماعہ کی یہاں عمل کی حیثیت کس کی ہے؟ واجب کی. گنہگار ہوگا آدمی لیکن اس کا ایمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا. معتزلہ کے یہاں اور خوارج کے یہاں چونکہ رکن کی حیثیت حاصل ہے نا، تو اس لیے رکن ایک ہٹ گیا تو پتہ چلا کہ سب ہٹ گیا، پورا کا پورا، تو ایمانی کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے ان دونوں کے یہاں اہل الکبائر دائمی طور پر جہنمی ہیں. کیا مطلب ہے؟ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے. اب کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص کو کیا کہیں گے؟ تو اس میں دونوں کے درمیان پھر اختلاف ہو گیا. کن دونوں کے درمیان؟ معتزلہ اور خوارج کے درمیان. خوارج کہتے کہ کافر، یعنی لفظ کافر کھلے طور پر استعمال کرتے ہیں،
اور معتزلہ کہتے کہ نہیں، کافر نہیں، نہ کافر نہ مومن، اس کو کہتے ہیں ان کے یہاں منزلۃ بین المنزلتین، دو درجوں کے درمیان ایک درجہ۔ تو وہ کون سا درجہ ہے؟ تو وہ فسق کا درجہ ہے۔ تو ان کے یہاں ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ فاسق کہا جائے گا۔ تو اہل سنہ والجماعہ کے یہاں بھی فاسق کہا جائے گا۔ پھر معتزلہ اور اہل سنہ کے یہاں فرق کیا ہے؟ تو لفظ کے استعمال کرنے کے سلسلے میں کبیرہ گناہ کا کوئی ارتکاب کرے نا، تو اہل سنہ کے یہاں بھی کیا ہے؟ فاسق ہی ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، فاسق ہے۔ ایک آدمی زناکار ہے، فاسق ہے۔ شراب پیتا ہے، فاسق ہے۔ اور اضافہ کر لیجئے علم کی خاطر کہ ایک آدمی فسق کا کوئی کام کرتا اور علانیہ کرتا ہے، علانیہ دکھلا کر کرتا ہے بغیر کسی پرواہ کے، تو فاسق کے ساتھ ساتھ وہ اور ایک لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا ہے وہ؟ فاجر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاجر کہتے ہیں۔ تو فاسق کہنے میں اجتماع ہو گیا معتزلہ کا کن کے ساتھ؟ اہل سنہ کے ساتھ۔ لیکن کہتے کہ لفظ تو کافر کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن انجام کار کے اعتبار سے ان کو جانا کہاں ہے؟ جہنمی میں جانا ہے۔ اور جس طرح خوارج اس بات کے قائل ہے کہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اسی طرح معتزلہ کا کہنا بھی کیا ہے؟ کہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو لفظ تو استعمال نہیں کیا انہوں نے، یا اہل سنت کے ساتھ ہو گئے، لیکن انجام وہی کفریہ رکھا انہوں نے، کہا کہ وہیں جانا پڑے گا جہنم میں، اور جہنم میں بھی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اہل سنہ والجماعہ کا مسئلہ اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ فاسق ہے، بڑا گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ تفصیل آ گئی کہ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ 3 چیزوں کا نام اہل سنت کے یہاں ہے، دوسرے بھی قائل ہیں، معتزلہ اور خوارج بھی، لیکن دونوں کے یہاں کیا فرق ہے کہ وہ رکن مانتے ہیں اور اہل سنت کیا مانتے ہیں؟ واجب مانتے ہیں۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ مرجیہ کے یہاں صرف معرفت کا نام ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جن میں ایمان عمل کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ادھر جانے سے پہلے ایک اور فرقے کا ذکر کر دے۔ ایک فرقہ ہے کرامیہ۔ کیا ہے؟ کرامیہ، محمد بن کرام کی طرف منسوب۔ تو اس فرقے کا کہنا یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہہ لینے کا نام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کسی نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، زبان سے، دل میں نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مومن ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کافر ہے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہم بھی کہیں گے کہ مومن ہے، ظاہراً، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ تو ظاہری طور پر کہنے کے اعتبار سے فرقہ کرامیہ کے ساتھ ہم ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر ہی صرف معاملہ نہیں کرتے، کہتے کہ نہیں، کہہ دیا تو حقیقی طور پر اور انجام کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ مومن ہی سمجھا جائے گا اس کو۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو اب وہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کون ہے یہ منافق؟ اب کس کا نام ہے نفاق؟ نفاق کسی چیز کا نام رہے گا؟ کوئی بھی دنیا میں منافق رہے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ہر منافق کیا کرتا ہے؟ زبان سے اقرار کرتا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے تو یعنی فرقہ کرامیہ کے مطابق وہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے۔ تو ہمارے درمیان دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ مومنوں کا ہی کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی کہیں گے مومن، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ اب یہ بات کہ قول، عمل اور اقرار تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، اور عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، 1-2 آیتیں پڑھ کر بات ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ایمان کیا ہے یہاں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک صحیح
بخاری میں روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا رہی؟ تو خواہش یہ رہی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. تو اس خواہش کی تکمیل ہو جائے، وحی اترے، اس آرزو میں اور انتظار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھ رہے آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی رہتی ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر ڈالیں گے کہ اس کو آپ پسند فرما رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے. اب یہ آیت اتر گئی، حکم بدلا، چہرہ بدل گیا، رخ بدل گیا. تو اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب تک جو نمازیں ہم نے پڑھی ہے نا، اور جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اس پس منظر میں، کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. مطلب تمہاری نمازوں کو، جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے نا، وہ نمازیں ضائع ہونے والی نہیں. جب تک حکم تھا ادھر عمل کیا، اب یہ حکم ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. حکم کے مطابق، حکم پر عمل کے مطابق بدلہ ملے گا. تو یہاں کیا ہے، نماز کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ ایمان کہا ہے، ایمان. اور ایک دوسری حدیث سے دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الایمان بضعۃ وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. فاعلاها لا الہ الا اللہ، سب سے بلند جو درجہ اور شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے ادنا جو درجہ ہے وہ یہ کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو دور کر دیا جائے. اور پھر کیا کہا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک درجہ ہے. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے. اس کو تصدیق کو بھی جمع کیا، اقرار کو بھی جمع کیا، اور عمل کو بھی جمع کیا. کیا ہے دیکھیے، تو اعلاها لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ یہ اقرار ہے. پھر کیا ادنا کیا ہے؟ ادنا راستے سے، تو کیسے کریں گے؟ دل سے، زبان سے، عمل سے کریں گے. تو یہ عمل ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. تو حیا کا مقام کہاں ہے؟ دل ہے. تو زبان، ظاہری عمل اور دل کا مسئلہ، ان تینوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جمع کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ایمان کیا؟ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت جب ان کے سامنے ہو تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر ایمان رکھتے ہیں، رب ہی پر. تو یہاں تلاوت آیات الہی کے ذریعے سے ایمان میں اضافے کا ذکر ہے. اور بھی آیت ہے جن میں اضافے کی بات کی گئی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، آیات اترتی ہے نا، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جن کے دلوں میں مرض ہے نا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو ایمان ہے وہ دوسرا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کا جو ایمان ہے نا وہ دوسرا ہے. برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ صرف معرفت کو مانتے ہیں نا ایمان، وہ کہتے کہ سب برابر ہے، سب. تو سب برابر نہیں ہے. جبریل کا ایمان الگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان الگ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا ایمان الگ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان الگ ہے. ہمارے سامنے جو بات ہے وہ یہ کہ اہل سنہ والجماعہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کے قائل ہوں گے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
علم الإنسان ما لم يعلم